تو اب میں وہ آیتیں شروع کرتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے. اللہ کہتے ہیں انسان بہت جلد باز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے ایک دم اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتا ہے اپنا. یہ ایک دم صبر بالکل بھی نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا. ریلیکس. جب بھی کوئی ایسا اچھل رہا ہو نا، کیا بولو بھائی، ریلیکس، آرام سے. توے پہ بیٹھا ہوا ہے کیا، آرام سے بیٹھ جائے نا. تو اس پر تو کئی ہفتوں سے بات ہو چکی ہے کہ جلد بازی انسان کی طبیعت میں جب ہوتی ہے، تجزیہ جلد بازی میں کر لینا، فیصلے جلد بازی میں کر لینا. میں بار بار طلاق کا موضوع کیوں چھیڑتا ہوں؟ ہر دوسرے دن کوئی طلاق کا کیس آیا ہوا ہوتا ہے، ہر دوسرے دن. پچھلے ہفتے بھی آیا ہوا تھا نا جب میں بیان کے لیے. آج اتوار تھا، میں آیا ہوں جامعۃ الرشید سے تھکا ہوا. میں نے کہا تھوڑا آرام کرتا ہوں. میں لیٹا ہوں. کتنی گرمی تھی نا. جب میں لیٹا ہوں، ٹھک 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 کسی نے دروازہ بجایا. اب ان کو پتہ نہیں کیسے چل گیا کہ میں یہاں ہوں، حالانکہ میں ایسی جگہ سو رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. بھائی اب گرمی میں ہم آئے ہیں، لیٹے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، شام کو بیان بھی ہے. دھپ 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 دروازہ بج رہا ہے. اٹھ کے کھولا ہے تو ایک خاتون بیچاری گرمی میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی پوری فیملی. مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا مسئلے کا ٹائم ہے نا، آپ اس ٹائم پہ آئے. نہیں جی بہت ایمرجنسی. خیر اب میں کیا ان کا دکھڑا جو میرے ساتھ ظلم ہوا میں کیا سناؤں کہانی. خیر اس بیچاری کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا ہے. تو میں نے دفتر میں بٹھا دیا. اب کیس کیا ہے، یہ سب جلد بازی کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. کیس یہ ہے کہ جی شوہر نے اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھ کے دی ہیں. اب وہ پچھتا رہا ہے. اب کیا کر رہا ہے وہ؟ پچھتا رہا ہے. میرے بچے ہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو اہل حدیث سے ہم فتویٰ لے سکتے ہیں. اکثر کامن سوال یہی ہوتا ہے، اہل حدیث سے فتویٰ لے سکتے ہیں. میرے شوہر کو بڑی ندامت ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے. مرد باقاعدہ ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کے 3 طلاقیں دیتا ہے، اسٹیمپ پیپر پہ لکھتا ہے. اس کے بعد گھنا بن کے نا عورت کی نظر میں، تاکہ میں برا نہ بنوں، کیونکہ سوسائٹی میں بدنام ہوتا ہے نا. ساری دنیا ملامت کرتی ہے تو نے کیا ہے. اگر دینی بھی تھی یار ایک دے دیتا، بعد میں خاندان والے بیٹھتے دیکھتے کس کی غلطی ہے، کیا مسئلہ ہے، کمپرومائز ہو جاتا نا. کیا خیال ہے؟ یہ بے شرم آدمی اچانک جان چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی لکھ دیتا ہوں یا بول دیتا ہوں، بعد میں بولوں گا او ہو اچانک اصل میں ایکچولی غصے میں میری کھوپڑی کیا ہو گئی تھی. یہ منجن ہر 3 طلاق دینے والا بیچتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد وہ خاندان کی نظروں میں بدنام ہونے سے بچنے کے لیے، اپنی بیوی کی نظروں میں، بچوں کی نظروں میں، کیونکہ بچے بڑے ہوں گے، بولیں گے ہمارے ابا نے کھڑے کھڑے ہماری اماں کو. کتنی بھی بری ہو عورت، یار آپشن تو دو اس کو سدھرنے کا. آپ ایک دے دو نا. ساری دنیا کو اب تو یہ مسئلہ پتا چل گیا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ثواب ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ساری دنیا کو اب یہ پتا چل گیا ہے مسئلہ. سوشل میڈیا نے وائرل کر دیا ساری دنیا میں. پہلے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. اتنے کیسز آ رہے ہیں. دیتا ہے منہ سے طلاق باقاعدہ ہوش و حواس میں، بعد میں ایک منجن ہر طلاق دینے والے کے زبان پر ہے. ایکچولی میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا. پھر لڑکی کو ٹارچر. وہ بیچاری کہتی ہے یار میرے میاں کو غصہ آ گئی، اس کا مطلب یہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اب وہ حلالے کی طرف جاتے ہیں. پھر اسلام کو بدنام کرتے ہو. پھر اسلام نے حلالہ نہیں رکھا ہے. وہ حلالہ جو شرعی حلالہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی تمہاری شادی کہیں ہو گئی نہیں بنی تو اگر اس سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو جہاں چاہے شادی کرو، پہلے والی سے بھی کر سکتی ہو، کہیں اور بھی کر سکتی ہو. تو اس میں تو کوئی بھی غیرتی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ یہ ہر مرد جو ہے نا، ایک دوسری شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے. دوسری شادی ہوئی، جس دن پکڑے گئے، پہلی بیوی نے ڈالا دباؤ نا. اب دوسری کو پتہ ہے دھڑ 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 طلاقیں نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایکچولی میرے اوپر اصل میں دباؤ اتنا تھا، میں مجبور تھا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تم سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے پہ دباؤ اتنا. او بھائی یہ چسکے لے کے نا اب اس کا دل بھر گیا تھا اور اب یہ کیا کر رہا ہے، دونوں طرف سے پیڑے کھانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اتنا آسان ہوتا نا زبان سے 3 طلاقیں نکل جانا. ہمارے بھی اتنی شادیاں ہیں، کیا ہمارے کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا ہوگا؟ سب کے نیچرل ہے بھائی. آپ کے باپ داداؤں کے جھگڑے نہیں ہوئے ہوں گے؟
ایک ایک سال میاں بیوی میں لڑائیاں رہتی ہیں, بات چیت بند ہو جاتی ہے, مار دھاڑ تک ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ساری دنیا کے منہ سے کیوں نہیں نکل جاتی طلاقیں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, سگے بھائی کو قتل کیا. یار میں اتنا غصے میں آتا, ٹھا گولی چلا دی ہے. میں نے کہا یار غصہ ہمیں بھی آیا ہے, ابھی میرے گارڈ کو غصہ آ کے در یوں کرا دے, 15 بندے لٹا دیے اس نے. اور پھر جناب جب پکڑا گیا تو کہہ رہا یار اصل میں میرے گھر سے فون آیا تھا, میرا میٹر آؤٹ ہو گیا تھا, میں پاگل ہو گیا تھا, درد میں نے چلا دیا, تو اتفاق سے بندے ہی 10 بیٹھے ہوئے تھے, تو مرنا بھی 8 نے تو مرنا ہی تھا اس میں. دنیا میں کوئی عدالت چھوڑ دے گی کہ بھائی چیمبر میں گولی بھی تھی اور ٹریگر پہ ہاتھ بھی تھا, تو اتنا سا چلا ہی تو ہے نا بھائی, اتنا صحیح چلتا ہے اور آگے بندے کی جان چلی جاتی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ غصے میں اتنی سی انگلی یوں ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی, غصے میں آپ کو پتا تھا اتنی سی انگلی یوں ہونے سے سامنے والے کی جان جا سکتی ہے, آپ زہر کھا لو گے, آپ کبھی بھی نہیں چلاؤ گے. فوج میں دیکھ لو ہر آدمی کے پاس بندوق ہوتی ہے, ہر آدمی کے, پولیس میں ہر شخص کے پاس بندوق ہوتی ہے. کبھی دیکھا پولیس والے کو غصہ آیا ایسے چوکو اڑا دیا؟ ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے, لاکھوں میں, پھر اس پہ لٹکتا بھی ہے, وہ پھانسی بھی ہوتی ہے اس کو. ایک طلاق ہی کو لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے, مذاق بنا لیا ہے. تبھی قرآن طلاق کے جہاں حکام بیان کرتا ہے, اللہ کہتا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ, یعنی اللہ کے حکام کو ہنسی مذاق کی چیز مت بناؤ. یہ دولہا کو نا کمبخت کو شادی سے پہلے تربیت کر دیا کرو, اس کی, اس بے شرم بے غیرت کو سمجھا دیا کرو. چلو اچھا, کہہ رہے ہیں آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے, پوری پی لو. غصہ بہت آ رہا ہے. غصہ اس پر آتا ہے نا یار, تم اس لڑکی کی تم نے زندگی تباہ کر دی, اور پھر تم گھننے بن کے کہہ رہے ہو. وہ لڑکی رو رہی تھی بیچاری, جو آج مجھے اسی وجہ سے اس پہ غصہ بھی نہیں آیا, میری تو نیند خراب ہو گئی, لیکن میں نے کہا بیچاری مجبور ہے کہ میں کیا کروں. وہ بار بار مجھے کہہ رہے واپس آ جاؤ, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جو بھی آج بھی کسی کا فون آیا, اچھا وہ خاتون کا کیس ختم ہوا تو ایک جاننے والے ہیں ان کا فون آیا کہ وہ دوسری شادی کی ہے لڑکے نے, 1 سال سے انجوائے کر رہا تھا لائف کو, پہلی بیوی کو پتا نہیں تھا. جب پہلی کو پتا چلا ہے تو اتنا دباؤ اس کے اوپر آ گیا ہے لڑکے کے اوپر, تو لڑکا بےچارا بہت مجبور ہو کے دوسری کو چھوڑنا چاہ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میری دوسری وائف کو کوئی جا کے سمجھائے کہ میں بہت مجبور ہوں, دیکھو میری حالت دیکھو, میں نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن مجبوری میں چھوڑ رہا ہوں. یعنی وائف کو بھی سمجھا کے نا کہ وہ کہہ چلیں آپ بہت مجبور ہیں تو چلیں, آپ نے 1 سال تو مزے اڑا لیے تو چلیں کوئی بات نہیں, اگر آپ چھوڑتے ہیں مجبوری میں تو سور بھی حلال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی میں نے گالیاں جو مجھے بنتی تھیں, جو سمجھ میں آ رہی تھیں, تو میں نے کہا بھائی یہ بے غیرت کا دل بھر گیا ہے, 1 سال اس نے انجوائے کر لیا, اب اس کو بوجھ لگ رہی ہے, ورنہ مرد عورت کے ہاتھوں مجبور ہو نہیں سکتا. آدمی آدمی ہے بھائی, پجامہ تھوڑی ہے. تم اپنا کماتے ہو, مجبور وہ ہوگا جو کسی اور کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. تمہاری اپنی جاب ہے, تمہیں باپ گھر سے نکال دے گا, نکل جاؤ بھائی. ابھی بھی تو تم نے رینٹ پہ الگ بیوی کو لے کے گھر دیا ہوا ہے نا, باپ گھر سے نکال دے گا, نکل جاؤ بھائی. ابا ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے لیکن غلط چیز میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کے کہنے سے ہم بلا وجہ ایک بے گناہ لڑکی کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. ابا آپ کے, میری اماں کو اگر آپ چھوڑ دیتے آپ کے ابا کے کہنے پر, تو یہ میرے ساتھ بھی زیادتی تھی نا, بلا وجہ ابا اگر کہہ رہے ہیں. تو وہ جنہوں نے مجھے کال کی نا, بڑے مشہور ہیں, پتہ نہیں وہ نام میں ان کا بتاؤں وہ ان کو اچھا لگے, ہو سکتا ہے اچھا لگے ان کو, ہو سکتا ہے برا لگے, تو اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. تو انہوں نے کہا بھائی وہ اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, اس کے پکڑا گیا. میں نے کہا ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, 2 میری طرف سے کھینچ کے آپ بھی لگا دو, تاکہ اس نا امیون سسٹم اس کا کیا ہو, اسٹرانگ ہو جائے. جب کئی تھپڑ کھائے گا, چانٹے کھائے گا, امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر وہ چانٹا لیس ہو جائے گا, اس پہ تھپڑ گالیاں اثر نہیں کریں گے. ایسے ہی ڈھیٹ آدمی کا کام ہے دوسری شادی کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یار؟ واقعات اتنے ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ یاد ہی آ رہے ہوتے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, ایک لڑکا گریبان کھلا ہوا ہفرا, بیچارہ عجیب سا جیسے مر جائے گا کھڑے کھڑے, کہہ رہے میں نے دوسری کی ہے, پکڑا گیا ہوں. اس کے دوست اس کو لے کر آئے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا تھا. اب پتہ نہیں جھوٹ بول رہا, بظاہر تو سچ ہی بول رہا تھا, ہم اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں,
اس پہ پہلی بیوی کا اور سسرال کا دباؤ اتنا ہے کہ اب یہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں کہ یار دوسری کو چھوڑوں گا تو وہاں بھی سالے ہیں. صحیح ہے نا, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو بہتر ہے کہ بیچ سے ہی نکل لو, پتلی گلی سے. میں نے اس کو سمجھایا, یہ سب دوسری شادی والوں کو اور سب لوگوں کو میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا اچھا, میں نے پتہ کیا کیا, میں نے کہا بھائی تو دونوں کے حقوق ادا کر رہا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ظلم تو نہیں کر رہا نا کسی ایک کے ساتھ, دوسری کی وجہ سے پہلی یا پہلی کی وجہ سے دوسری پر؟ کہہ رہے نہیں, میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے, اب تو گریبان کھول. میں نے گریبان کھولا, ویسے تو اس کا پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا, گرمی سے کھلا ہوا تھا. میں نے کہا بدماشی سے کھول, گریبان کھول, اور اسٹائل سمجھایا. اس کا گریبان پھر میں نے نا پکڑا, ایسے گھمایا, مسجد سے باہر لے کر. میں نے کہا تجھے گالیاں سکھانی ہے مسجد میں مناسب؟ واقعی اللہ کی قسم یہی ہوئے, بالکل سچ بول رہا ہوں میں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے مبالغہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تجھے میں نے گالیاں سکھانی ہے, باہر نکل. تو مسجد میں نہیں سکھا سکتا. اس کو میں نے نا گریبان یوں پکڑ کے نا کھینچا باہر. میں نے کہا تو نے اپنے سالے کو ایسے کھینچنا ہے. اس کا سالہ بہت تنگ کر رہا تھا نا. میں نے کہا آرام سے تو نے سمجھا دیا نا کہ بھائی میں نے حلال کام کیا ہے, آپ کی بہن کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے آرام سے سمجھا دیا. اب مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں آپ کو, مسلسل. ایک دو دفعہ ہوتا ہے, برداشت کرو بھائی. اتنا ٹارچر کہ بندہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گیا, اس سے زیادہ کیا ٹارچر ہوگا بھائی؟ تو میں نے کہا ایسے اس کے گریبان پکڑنا اور بولا تیرے باپ کا کھاتا ہوں کیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ اور وہ گالی وہ والی گالی بیچ میں کیا کر دی, فٹ کر دی. میں نے کہا یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ تم میٹھے بنو گے تو وہ, یہ جو کمزور ہوتا ہے نا دنیا اس پہ حاوی آتی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے, تو جب اپنا کمان سالوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا پھر تو نے کرنی نہیں چاہیے تھی دوسری, پھر تو کرنی نہیں چاہیے تھی نا. اپنے خرچے پہ ہوتی ہے, ابا کے خرچے پہ تھوڑی ہوتی ہے, نہ سالوں کے خرچے پہ ہوتی ہے. جب تو اپنا کما رہا ہے تو کیوں ڈر رہا ہے بھائی؟ بولا بھائی رہنا رہو, نہیں رہنا تو ٹھیک ہے, جاؤ اپنے گھر لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا آپ کے اس سچویشن میں تو تیسری کے خیالات آتے ہیں, آپ کو خودکشی کے آ رہے ہیں. اس سچویشن میں نے کہا انسان کو تیسری کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بدنام تو ہونا تھا, اب وہ ہو گیا, اب بدنامی والی زندگی تیسری بھی کرو. پھر میں نے کہا چوتھی بھی کر, جس نے رہنا ہو رہے. میں نے کہا اپنی طرف سے ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے, اپنی طرف سے بیویوں کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں, باری دینی ہے سارا اپنا. کیونکہ جب آپ خود غلط ہوتے ہیں نا, پھر آپ میں کانفیڈینس بھی, خود چوری نہیں کرنی آپ نے. دونوں کو محبت دو, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, برداشت کرو. اتنا زیادہ کہ یار خودکشی کرنے جا رہا ہے بیچارہ, وہ سالہ بولے گا ہم تو بہنوں ہی ہمارا آدھا ادھر گیا تھا, آدھا تھا, اب پورے سے ہی محروم ہو گئے. تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں نا. تو خیر ہم کیا کر رہے تھے, کیا کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. جلد بازی کی بات کر رہا تھا میں. تو طلاقیں نکالتے ہیں کس میں؟ جلد بازی میں, اور پھر گھننے بن کے بولتے ہیں اصل میں تو میں تو مجبور تھا. مجبور نہیں ہوتا, یہ عورت کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو, یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایکچولی بھائی ایسا غصہ کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے پھڑ پھڑ جو ہے نا فائرنگ کرنا شروع کر دو. لوگوں کے گھروں میں بندوقیں ہوتی ہیں, پولیس والوں کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں, فوجیوں کے پاس رائفلیں ہوتی ہیں, بم ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایک دن گئے, وہ ایٹم بم جہاں رکھا ہوا ہے غلطی سے پاؤں آ گیا بٹن پہ, ہے بھائی اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, بم چل گیا. حالانکہ اس میں بھی ایک دو تاریں ہی ہوتی ہیں, یا جہاز جا رہا ہے جنگی جہاز, اور چھینک آئی غلطی سے بٹن پہ ہاتھ آ گیا. غلطی سے کیا ہو گیا, بٹن پہ ہاتھ آ گیا. یا غصہ آیا, غصے میں جا کے بم پہ پاؤں رکھ دیا, جا کے بم کے بٹن پہ. رزلٹ جب پتا ہوتا ہے نا کہ کیا رزلٹ نکلے گا اس کا, تو پھر کتنا بھی غصہ آئے انسان غصے میں پاگل نہیں ہوتا. تو یہ کمبخت لوگ باقاعدہ ارادہ کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دو تاکہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے, جوڑ کا سلو کا آپشن ختم ہو جائے. یہ باقاعدہ ارادہ کر کے دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی عورت کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اہل حدیث لوگ بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, فلانا بولتا ہے 3 ایک ہوتی ہے. کوئی کسی کے بولنے سے 3 ایک نہیں ہوتی. اس میں تو میں کئی دفعہ میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہیں یوٹیوب پہ کہ 3 طلاقوں پر اجماع ہے پوری امت کا. تو میں نے اس خاتون کو سمجھایا, میں نے کہا اس عذاب سے جان چھوٹی آپ, یہ پھر کم بخت دے گا. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں میرے سامنے,
دیکھو ہم تو مولانا ہے نا, ہمارے سامنے تو کتنے واقعات اب تک آ چکے ہوں گے. 3 طلاقیں دیتے ہیں مرد, پھر الو بناتا ہے عورت کو, اہل حدیث سے فتویٰ لا کے ایک تو حرام کاری کرتا ہے بیوی کو رکھ کے, پھر دوبارہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. کیونکہ جس کو کنٹرول نہیں ہے نا, تو کنٹرول نہیں ہونے کا مطلب پھر کنٹرول نہیں ہے. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں تم نے حرام کاری کی, اس کے بعد بھی اللہ نے تمہیں پھر کیا صلہ دیا ہے. تو میں نے اس لڑکی کو, پتا جوان لڑکی تھی, میں نے اس کو تسلی کیا دی, میں نے کہا دیکھو اسی میں خیر ہوگی. ایک آدمی کو غصے پہ قابو نہیں ہے نا, اسے اپنے ہاتھ پہ بھی قابو نہیں ہوگا. کل وہ چاقو بھی مار سکتا ہے, کل وہ ڈنڈے سے سر بھی پھاڑ سکتا ہے. تو اللہ کے حکم پہ راضی رہو, اس کو بھول جاؤ, اس کو زندگی سے نکال دو, کہیں اور عدت کے بعد شادی کرو, اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارو. پھر اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ نے آپشن دیا ہے بھائی پہلے کے پاس بھی جا سکتی. اور میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے نا, تو مرد بہت دفعہ پہلے سے زیادہ اچھا مل جاتا ہے اس کو. یہ یادیں ابھی اس لیے آ رہی ہیں کہ دوسرا زندگی میں آیا نہیں ہے, آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو بھول جاؤ, بھول جائے گی اس کو. تو اس لیے اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو, اپنی زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول. اور یہ نقصان کس کا ہے, جلد بازی کا. جو قرآن کہہ رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسانوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, جلد بازی میں ہوتے ہیں. تو اس چیز